اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صفحہ نمبر 27 سورہ مبارکہ بقرہ کی اس صفحے میں 177 نمبر سے 181 نمبر تک کی آیات ہیں، یعنی کل 5 آیات اس صفحے میں موجود ہیں۔ یہ دوسرا پارہ ہے جس میں 3 عنوان کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ سب سے پہلے نیکیوں کو بیان کیا گیا ہے پہلی آیت میں کہ نیکیاں کیا کیا ہیں۔ دوسرا حکم یہ جس کی طرف اشارہ کیا گیا ہے وہ قصاص کا ہے۔ 2 آیات میں قصاص کا حکم بیان کیا گیا ہے، اور باقی جو آخر میں 2 آیات ہیں وہ وصیت کے حوالے سے ہیں کہ جن کے احکام اس کے بعد کے صفحے میں بھی بیان کیے گئے ہیں۔ سب سے پہلی آیت 177 نمبر کی آیت ہے کہ جس میں یہ بیان کیا گیا کہ مشرق اور مغرب کی طرف سر جھکانا اور رخ کرنا یہ نیکی نہیں ہے کہ تم مشرق کی طرف سر جھکا رہے ہو یا مغرب کی طرف جھکا رہے ہو، کعبے کی طرف جھکا رہے ہو، بیت المقدس کی طرف سر جھکا رہے ہو، نیکی اس میں نہیں ہے۔ تم کدھر جا رہے ہو یہ نیکی نہیں، بلکہ نیکی میں سب سے پہلی جو بنیادی چیز ہے وہ یہ ہے کہ تم اللہ کے اوپر ایمان رکھتے ہو یا نہیں۔ اللہ کے اوپر ایمان یہ نیکیوں کی بنیاد ہے۔ تمام نیکیاں برباد بیکار ہیں اگر انسان اللہ کے اوپر ایمان نہیں رکھتا ہے۔ کہ اگر تمام نیکیاں انسان کی زندگی میں پائی جاتی ہوں اور اس کی بنیاد میں اللہ کا ایمان نہ پایا جاتا ہو تو پھر انسان کی کوئی بھی نیکی کام آنے والی نہیں ہے۔ نیکیوں کا دوسرا سلسلہ جو ایمان سے تعلق رکھتا ہے وہ یوم الآخر اور آخرت کے اوپر، قیامت کے اوپر بھی ایمان رکھنا ہے۔ کہ قیامت کے اوپر ایمان رکھنے کا جو نتیجہ انسان کی زندگی میں برآمد ہوتا ہے وہ یہ کہ انسان کی زندگی حساب و کتاب کے ساتھ چلتی ہے۔ انسان حلال حرام ان تمام چیزوں کا خیال رکھے گا، اس لیے کہ اس کو معلوم ہے کہ ہم کو ایک دن پروردگار عالم کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر حساب دینا ہے، تو اپنی زندگی کو حساب سے لے کر چلتا ہے۔ اسی طریقے سے ملائکہ کے اوپر ایمان رکھنا ہے کہ ملائکہ کے حوالے سے بہت سارے گفتگو قرآن میں بیان ہو چکی ہے، بیان کی گئی ہے کہ بہت سارے لوگ حتیٰ ملائکہ کو خائن سمجھتے ہیں، جناب جبرائیل کو خائن سمجھتے ہیں نعوذ باللہ، یا جناب میکائیل کے حوالے سے الگ عقیدہ رکھتے ہیں۔ لہذا ملائکہ اور اس بات کے اوپر ایمان رکھنا کہ پروردگار عالم کے یہ جو مخلوق ہے ملائکہ کی شکل میں وہ پروردگار عالم کے امانت دار اور بہت ہی مطیع اور فرما بردار بندے ہیں کہ قرآن نے اس کی تصدیق کیا ہے۔ اس طریقے سے اللہ نے جو کتاب نازل کی ہے اس کے اوپر ایمان رکھنا ہے۔ انبیاء علیہ السلام سب کے اوپر ایمان رکھنا ضروری ہے۔ اگر کسی ایک نبی کا انکار کر دے انسان تو اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ اس کے بعد فروعات میں سب سے پہلے جس مسئلے کو بیان کیا گیا وہ مال انفاق کرنا، راہ خدا میں خرچ کرنا، اور راہ خدا کے وہ مصداق بیان کیے گئے ہیں کہ کہاں پر خرچ کرنا۔ کہ مال خرچ کرنا، بہرحال انسان یہ سوچے گا کہ مال خرچ کرنا آسان ہے، نہیں، مال خرچ کرنا یہ عنوان اس اعتبار سے ذکر کیا جاتا ہے کہ اگر انسان کے دل میں مال کی محبت، دنیا کی محبت پائی جاتی ہے تو اس انسان سے بہرحال مال خرچ نہیں ہو سکتا، اور اگر دنیا کی محبت ذرہ برابر انسان کے دل میں پائی جاتی ہے تو اس کا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا۔ لہذا اگر انسان کے ایمان کے کھرے پن کو پہچاننا ہو، سچائی کو پہچاننا ہو، خلوص کو پہچاننا ہو کہ انسان کا ایمان کتنا مستحکم ہے، یہ دیکھے کہ انسان مال خرچ کر سکتا ہے یا نہیں۔ اگر مال کی محبت دل میں پائی جاتی ہے تو اس کا مطلب انسان کا ایمان ابھی مکمل نہیں ہوا ہے۔ لہذا مال خرچ کرنا ہے اور کہاں کہاں خرچ کرنا ہے۔ سب سے پہلی شرط بیان کی کہ اللہ کی محبت میں خرچ کرنا ہے، یوں ہی نہیں کہ اپنی دکھاوے کے لیے، اپنی شان کے لیے، اپنے نام کے لیے، یہ مال قابل قبول نہیں ہے۔ خرچ کہاں کرنا ہے؟ ذوی القربہ، اقربا، رشتہ دار۔ سب سے پہلے مرحلے میں انسان اپنے رشتہ داروں، عزیزوں کا خیال رکھے، جو اپنے گھر والے ہیں، اپنے اقربا ہیں، اپنے بھائی بند ہیں، ان کا خیال رکھے۔ اس کے بعد پھر یتامہ، ایتام، جن کے والدین اس دنیا سے گزر گئے ہوں، یا ماں اس دنیا سے گزر گئی ہوں، یا باپ اس دنیا سے گزر گئی ہوں، اور انہیں ضرورت ہو کہ ان کے ساتھ نیکی کی جائے تو انسان کو چاہیے کہ اپنے مال کو ان کے اوپر خرچ کرے۔ مسکین اس انسان کو کہتے ہیں کہ جو ضرورت مند ہے لیکن انسانوں کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتا اپنی عزت اور آبرو کو بچانے کے لیے۔ لہذا مسکین کے لیے بیان کیا گیا کہ لوگ
یعنی وہ ایسی زندگی گزارتے ہیں کہ لوگ ان کو جب باہر سے دیکھتے ہیں تو ان کو غنی تصور کرتے ہیں، وہ سوچتے ہیں کہ یہ مالدار ہوں گے، ان کے پاس تو بڑا مال بھرا پڑا ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ تعفف ان کے اندر پایا جاتا ہے، یعنی وہ خود اپنی عزت اور آبرو کو محفوظ رکھنے کے لیے وہ دوسروں کے سامنے دست سوال نہیں پھیلاتے۔ لہذا ایسے لوگوں کا خاص طور سے انسان کو خیال رکھنا چاہیے کہ جو دوسروں کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتے۔ ابن سبیل یعنی جو لوگ راستے میں مسافر ہیں اور راستے میں ان کا زیادہ سفر ختم ہو گیا، اپنے گھر واپس جانا چاہتے ہیں، ان کے پاس مال نہیں، ان کو ابن السبیل کہتے ہیں۔ ان کے لیے بھی احکام ہے کہ ان کے اوپر بھی انسان مال خرچ کر سکتا ہے، حتیٰ زکوٰۃ میں ان کو حصہ دیا جا سکتا ہے اور شرعی رقوم کے ذریعے بھی ان کی مدد کی جا سکتی ہے۔ اس طریقے سے سائلین وہ لوگ کہ جو سوال کرتے ہیں، مانگتے ہیں، کہ خود مانگنے کے حوالے سے بہرحال روایات میں اشارہ کیا گیا ہے کہ جب کوئی انسان کسی کے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے تو اپنی عزت کو یا اس کے سامنے گروی رکھتا ہے، لہذا کم سے کم اس کی عزت گروی رکھ کے تو کچھ اس کے ہاتھ پر رکھ دو۔ لہذا سوال کرنا یہ خود گویا ایک حق ان کا پیدا ہو جاتا ہے کہ انہوں نے مانگا ہے تو ہم کو دینا چاہیے۔ اور پھر رقاب، اسی طریقے سے وہ غلام کہ جو دوسروں کی غلامی میں زندگی گزار رہے ہیں اور اگر ان کو کچھ مال ان کے لیے معین کر دیا جائے یا ان کو دے دیا جائے تو اپنی غلامی کی زندگی سے آزادی پا سکتے ہیں۔ ان کے لیے بھی حکم ہے کہ انسان ان کے لیے مال خرچ کرے اور ان کو آزاد کرائے۔ اس کے بعد فروعات میں سے دوسرا مسئلہ بیان کیا گیا اقام الصلاۃ، نماز قائم کرنا، کہ نماز تمام نیکیوں کا سردار ہے، گویا قربان کل تقی، متقی کی قربانی اور اس کا ایثار ہے۔ اس طریقے سے قرآن کی تعبیر کے مطابق ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز تمام برائیوں سے روکنے کا بہترین ذریعہ ہے، لہذا نماز انسان کی زندگی میں جو خیر اور نیکی لے کر آتی ہے اس کا کوئی بدل نہیں ہے۔ اسی طریقے سے زکوٰۃ ادا کرنا، والموفون بعہدہم اذا عاہدوا، اسی طریقے سے عہد پر وفا کرنا، اپنے عہد کو پورا کرنا، یہ بھی ایمان کی علامت ہے اور نیکی ہے اور انسان کے اندر ہونی چاہیے۔ اس طریقے سے صبر کرنا بھی مشکل کے وقت میں اور اسی طریقے سے میدان جنگ میں صبر کرنا، یہ انسان کے ایمان اور تقوی کی علامت ہے۔ اور اگر یہ نیکیاں انسان کے اندر پائی جاتی ہیں تو اس کا مطلب انسان کے اپنے ایمان میں سچا ہے اور یہ متقی اور پرہیزگار ہے، پروردگار عالم کا تقوی اس کے دل میں پایا جاتا ہے۔ اس کا دوسرا عنوان جو ذکر کیا وہ قصاص کے حوالے سے، قصاص یعنی بدلہ لینا، کہ جس کے خاص احکام ہیں فقہ میں جن کو بیان کیا گیا ہے۔ ہم یہاں پر صرف اشارہ کر رہے ہیں اس فلسفے کی طرف کہ جو قرآن نے بیان کیا ہے کہ تمہارے لیے قصاص کا حق رکھا گیا ہے، یعنی اگر تمہارے گھر خاندان میں سے کسی کا قتل کر دیا جاتا ہے تو تمہیں یہ حق حاصل ہے کہ قاتل سے اس کا بدلہ لے لو۔ بدلہ کس طریقے سے لیا جائے گا اس کے احکام کی طرف ایک مختصر اشارہ پایا گیا ہے کہ اگر تمہارے ہاں جس کو مارا گیا ہے وہ آزاد تھا تو اس کے بدلے میں قاتل کے جو آزاد ہوگا اس کو قتل کیا جا سکتا ہے، یعنی آزاد کے مقابلے میں ایک آزاد انسان کا قتل کیا جا سکتا ہے۔ اگر تمہاری طرف جس کو قتل کیا گیا وہ بندہ تھا، عبد تھا، تو اس کے مقابلے میں عبد کی تم جان لینے کے اہل ہو، حق رکھتے ہو۔ اس طریقے سے عورت کے مقابلے میں عورت کی جان لے سکتے ہو۔ قرآن نے یہ حکم بیان کیا، لیکن یہیں پر قرآن نے اس بات کو واضح کر دیا کہ فَإِنْ عُفِيَ فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ، کہ اگر کوئی انسان اس مرحلے میں کہ جب اس کو قصاص کا حق ہے، وہ بدلہ لے سکتا ہے، جان کے بدلے جان، مال کے بدلے مال لے سکتا ہے، ایسے میں اگر کوئی انسان معاف کر دے تو پھر اس سے بہتر کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ جو ہے وہ نیکیوں کا اتباع ہے، احسان ہے اور اللہ کی طرف سے تخفیف ہے، یعنی انسان اگر دوسروں کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، درگزر کر دیتا ہے تو اللہ اس کے گناہوں کو درگزر کر دے گا، اور یہ اسی صورت میں ہوگا کہ جب اللہ کی رحمت انسان کے شامل حال ہو جائے۔ لیکن اب جب پروردگار عالم نے حکم دے دیا ہے، قصاص کا حق دے دیا ہے کسی کو، ہو سکتا ہے انسان یہاں پر بھی تجاوز کرے، جتنا حق کی قصاص تھا اس سے بڑھ کر انسان ظلم کرے، زیادتی کرے، زبردستی کرے، تو فلہ عذاب علیم، اس کے لیے دردناک عذاب ہے۔ پھر قرآن نے بیان کیا کہ اس قصاص میں تمہارے لیے زندگی رکھی گئی ہے، لہذا قصاص کے حکم سے تم گویا نفرت نہیں کرنا کہ اسلام نے یہ کون سا قانون رکھا ہے کہ ایک تو جان چلی گئی دوسری بھی جان لے لے، نہیں، پروردگار عالم نے اس
قصاص کے حکم میں تمہارے لیے حیات رکھی ہے کہ ائمہ علیہ السلام سے روایات میں ایک امر کی طرف اشارہ کیا گیا کہ کس طریقے سے حیات پائی جاتی ہے. امام نے فرمایا کہ اگر قصاص کا حکم نافذ کیا جاتا ہے اور لوگوں کو اس بات کا اندازہ ہو کہ اسلام نے حق قصاص دیا ہے تو وہ انسان قتل کرنے سے پہلے وہ اس بات سے ڈرے گا کہ اگر ہم نے قتل کیا تو ہماری بھی جان چلی جائے گی. لہذا اپنی جان بچانے کے لیے وہ انسان قتل سے پرہیز کرے گا. لہذا مقتول کی بھی جان بچ جائے گی اور یہ قاتل یعنی کہ حق قصاص کے مطابق مقتول کے قتل کے بعد اسلام کہتا ہے کہ قاتل کو بھی قتل کر دو، تو قاتل کی بھی جان بچ جائے گی اور مقتول کی بھی جان بچ جائے گی. اس طریقے سے صرف حق کے قصاص اور حکم قصاص کی بنیاد پر دو جانیں بچ سکتی ہیں. دوسری وجہ جو قصاص میں بیان کی جا سکتی ہے وہ یہ ہے کہ جب قصاص کا حکم رکھا گیا ہے، یعنی قصاص کا حکم جو رکھا گیا ہے وہ اس بنیاد پر رکھا گیا ہے کہ جب بھی کہیں کوئی قتل ہو جاتا ہے، عمدی ہو یعنی جان بوجھ کر ہو یا غلطی سے ہو گیا ہو، اس کے مقابلے میں جو بھی مقتول ہوتے ہیں ان کے دلوں میں ایک گلٹی، ایک جس کو کہا جائے وہ حسد، ایک جلن پیدا ہوتی ہے اور ایک جذبہ انتقام پیدا ہوتا ہے. اب جذبہ انتقام جب انسان بغیر کسی قانون کے انتقام اور بدلہ لینے کی کوشش کرتا ہے تو ظاہر ہے کہ ممکن ہے کہ ایک کے بدلے میں 4 مار دے یا ایک کے بدلے میں 1 مارے، لیکن ایسے آدمی کو مارے کہ جس کی کوئی خطا نہ ہو، جس کی کوئی غلطی نہ ہو، بس اس کو اپنے دل کی آگ کو ٹھنڈا کرنا تھا، انتقام کی آگ بجھانا تھا، لہذا اس نے ایک کے بدلے 1 قتل کر دیا. اب جب ایک کے بدلے اس نے 1 قتل کیا، اس طرف سے پھر یہی جذبہ انتقام بھڑکے گا، پھر وہ یعنی قتل کے درپے ہوں گے اور بدلہ لینے کی کوشش کریں گے. اس طریقے سے فساد اور خونریزی کا ایک سلسلہ چل پڑے گا. اسلام نے حق قصاص دیا کہ بھائی ٹھیک ہے، اگر تمہارا کوئی خون بہہ گیا ہے تو تم اس کے بدلے ایک خون بہا لو تاکہ تمہارا یہ جذبہ انتقام ٹھنڈا ہو جائے، تمہاری یہ آتش اور جلن جو تمہارے دل میں پائی جاتی ہے یہ ٹھنڈی ہو جائے، تاکہ وہ جذبہ انتقام کی بنیاد پر کسی انسان کو تم نقصان نہ پہنچاؤ. اس طریقے سے ایک بڑے فساد اور خونریزی سے انسان محفوظ رہ سکتا ہے اس ایک حکم قصاص کی بنیاد پر. تیسرا حکم جو اس صفحے میں بیان کیا گیا ہے وہ وصیت کے متعلق ہے کہ جب بھی کسی انسان کے سامنے موت ہو، یعنی بہرحال موت کا کوئی وقت معین نہیں ہے، لہذا انسان کو ہر وقت اپنی وصیت کو آمادہ رکھنا چاہیے. لیکن قرآن نے اس عنوان کو ذکر کیا کہ جب بھی تمہیں ایسا لگے کہ تمہاری موت قریب ہے یا دوسروں کی موت کو دیکھتے ہو تو اپنی موت یاد آتی ہے، تو ایسے وقت میں تم وصیت کرو. وصیت کس طریقے سے کہ خاص طور سے یہاں جو حکم بیان کیا گیا وہ مال کے متعلق ہے. اگر اس نے کوئی خیر چھوڑا ہے، کہ خیر سے مراد یہاں مال دنیا ہے، اگر مال دنیا چھوڑا ہے تو انسان اس کی وصیت کر دے اپنے والدین کے لیے، اپنے اقربا کے لیے، اور یہ جو ہے وہ ایک نیک کام ہے. اب اس انسان نے وصیت کر دیا، اس کے بعد پتہ نہیں جنہوں نے وصیت سنا اس کے اوپر عمل کریں یا نہ کریں، لہذا قرآن نے اس بات کو واضح کر دیا کہ تمہارا کام وصیت کرنا ہے. تم نے اگر وصیت کر دیا تو گویا جو وصیت کیا ہے وہ اجر تمہارا محفوظ ہو گیا، یا جہاں کے لیے وصیت کیا ہے اس ثواب تمہیں عطا ہو جائے گا. اگر تمہاری وصیت کرنے کے باوجود تمہاری وصیت میں کوئی تبدیلی کر دے، پھیر پھار کر دے، تو تمہیں کوئی اس کا گناہ نہیں دیا جائے گا، یعنی تمہیں تمہاری وصیت کا اجر مکمل طور پر مل جائے گا. وصیت کے احکام اس کے بعد کے صفحے میں جاری ہیں، انشاءاللہ بعد میں بیان ہوں گے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.